بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلی کی تعریف پر اعتراض ہوا اور جزوی کی تعریف پر بھی اعتراض ہوا۔ اعتراض یہ ہوا کہ کلی کی تعریف اپنے افراد کو جامع نہیں اور جزوی کی تعریف دخول غیر سے مانے نہیں۔ کیا آپ نے کلی کی جو تعریف کی تھی کہ جس کا نفس تصور شرکت کثیرین سے مانے نہ ہو، یعنی کہ جس میں شرکت کثیرین پائی جائے، کلی کا معنی یہ ہے نا، اور جزی جس کا نفس تصور شرکت کثیرین سے مانے ہو، جزی جس کا نفس تصور شرکت کثیرین سے مانے نہ ہو۔ تین مثالیں دی انہوں نے، کہ تین مثالیں ایسے ہیں کہ جس کا تصور شرکت کثیرین پر ہے، جس کے تصور میں کثیر چیزیں شریک ہیں، ان پر کلی کی تعریف صادق آ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جزی ہیں۔ مثلا ایک انڈا لیں، انڈے کو سامنے رکھیں، اٹھا لیں، آپ کے ذہن میں انڈے کا تصور آ گیا، پھر اسی انڈے کو سامنے رکھیں، پھر ہٹا لیں، ایک اور انڈے کا تصور آ گیا، پھر اسی انڈے کو واپس سامنے رکھیں، پھر ہٹا لیں۔ اب بیک وقت ذہن میں انڈا سوچیں تو آپ کے ذہن میں فوراً آ جائے گا، ہاں یہ تین انڈے آپ کے ذہن میں آ جائیں گے، ایک پہلے رکھا گیا، پھر دوسرا رکھا گیا، پھر تیسرا رکھا گیا۔ شرکت کثیرین کو مانے، انڈے کا تصور شرکت کثیرین کو مانے نہیں ہے نا، تو یہ کلی ہونا چاہیے، کلی کی تعریف صادق آ رہی، لیکن اس کے باوجود یہ جزئی۔ دور سے دیکھا، ہاں کٹا کھلوتا ہے، دوروں دیکھا کہ کھلوتا ہے کٹا، کول آئے نہیں آ رہے تھے، گاں گی ہور نیڑے ہے، نہیں آ رہے تھے، مجھ ہے وہ بھینس، لیکن اب آپ کے ذہن میں جو تصور آ گئے، تین تصور آ گئے، زیادہ کثیرین پایا گیا کہ نہیں؟ اب اس کے تصور، وہ اس کا جو تصور ہے کثیرین کو مانے ہیں یا نہیں؟ کثیرین کو مانے، کیسے مانے؟ تو یہ مانے ہو گیا نہیں ہے، شرکت کثیرین سے مانے ہیں نہیں، تو یہ کیا ہونا چاہیے؟ لیکن جزئی ہے۔ یہ ایک بچہ ماں کی گود میں بیٹھا ہے، بچہ سمجھ رہا ہے یہ میری ماں ہے، کسی اور عورت نے اٹھا لیا، بچہ سمجھتا ہے یہ میری ماں، پھر اور کسی نے اٹھا لیا، بچہ سمجھتا ہے یہ میری ماں۔ ماں اس کی کتنی ہے؟ ایک۔ لیکن یہاں پہ نفس تصور شرکت کثیرین کو مانے ہیں یہ نہیں ہے، جس طرح اس کو ماں تصور کر رہا ہے اسی طرح اس کو تصور کر رہا ہے، اسی طرح اس کو تصور کر رہا ہے، وہ سب کو ماں برابر۔ اب کلی ہونا چاہیے اسے کہ سب اس کی مائیں ہوں، لیکن ہے یہ جزئی۔ تو کلی کی تعریف اپنے افراد کو جامع نہیں، کیا مطلب کہ جزئی پر، کیا مطلب کہ جو ہم نے تین فرد بیان کی کہ انڈا، بچہ اور دور سے نظر آنے والی شبیہ، یہ کلی کی تعریف میں داخل نہیں، یہ کلی کی تعریف میں داخل نہیں ہے، کلی یعنی کہ ثابت یہی ہو رہا ہے کہ یہ کلی ہے، لیکن یہ کلی کی تعریف میں داخل نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں کلی اپنے افراد کو جامع نہیں، اور جب یہ کلی ہیں تو پھر یہ جزئی میں داخل ہو گئی ہیں، تو جزئی اپنے تعریف میں دخول غیر سے مانے نہیں رہی، کہ اس میں غیر چیزیں داخل ہو چکی، تو کلی کی تعریف جامع نہیں رہی، جزئی کی تعریف دخول غیر سے مانے، تو کیا جواب ہے اس کا؟ مصنف کہتے ہیں کہ جناب کثیرین، شرکت کثیرین کی دو صورتیں ہیں، یا تو علی سبیل الاجتماع ہے یا علی سبیل البدلیت ہے۔ ہم نے جو کلی کی تعریف میں کہا تھا کہ شرکت کثیرین سے مانے نہ ہو، وہ علی سبیل الاجتماع ہے، علی سبیل الاجتماع ہے کہ یک بارگی تصور آئے سب کا، یک بارگی۔ اور جو آپ نے تین مثالیں دی ہیں وہ علی سبیل البدلیت دی ہیں،
کہ یک بارگی تصور نہیں آ رہا، بلکہ بدلنے سے، بار بار بدلنے سے تصور بدل رہا ہے۔ یہاں پر جو مادہ ہے وہ ایک ہی ہے، سمجھ آئی نا؟ مادہ کی وحدت کی وجہ سے یہاں پہ وہ کثیرین نہیں پائی جا رہی۔ تو جو کلی کی تعریف میں کہا کہ وہ شرکت کثیرین سے مانے نہ ہو، وہ کون سی شرکت ہے؟ وہ علی سبیل الاجتماع ہے، نہ کہ علی سبیل آپ نے جو مثال بیان کی ہے وہ علی سبیل البدلیت کی ہے۔ فصل وقد اوردہ تحقیق وارد کیا گیا علی تعریف الکلی، کلی کی تعریف پر اور جزئی کی تعریف پر۔ سوال، ایک سوال، تقریر ہو، سوال کی تقریر یہ ہے کہ ان صورت الحاصلہ تھا کہ وہ صورت جو حاصل ہو رہی ہے مخصوص انڈے سے اور اس شبیہ سے جو نظر آ رہی ہے من بعید دور سے، اور بچے کا ولادت کی ابتدا میں محسوس کرنا، ہاں بچے کا مبدأ ولادت میں محسوس کرنا، یعنی کہ گود، مبدأ ولادت کیا ہے؟ گود، گود میں بچے کا کیا محسوس کرنا ہے؟ جس عورت نے اس کو پکڑا اس کو ماں محسوس کرنا، یہ سب کی سب جزیات ہیں، یہ سب کی سب کیا ہیں؟ مع انہ، باوجود اس کے کہ یصدق علیہا تعریف الکلی، ان پر کلی کی تعریف بھی صادق آتی ہے، لأن فی ہذہ الصور، کیونکہ ان تمام صورتوں میں ان کا یہ صادق آتی ہیں کس پر؟ کثیرین پر۔ کس پر؟ کثیرین پر، غیر ممتنع طور پر کثیرین پر صادق آ رہی ہیں۔ والجواب، جواب کیا ہے؟ ان المراد بصدق المفہوم، کہ بصدق المفہوم فی تعریف الکلی، کہ کلی کی تعریف میں جو صادق آنے کا مفہوم ہے اس کی مراد کیا ہے؟ هو الصدق، ایسا صادق آنا علی وجہ الاجتماع، جو علی سبیل الاجتماع ہو، وہذہ الصور، اور یہ صورتیں، آنی میری مراد انڈے، معین انڈے کی صورت اور اس کے علاوہ جتنی صورتیں ہیں، انما یصدق، ان تمام صورتوں میں یہ صادق آتی ہیں علی کثیرین، کثیرین پر، بدلاً علی سبیل البدلیت، سمجھ آئی؟ لا معن، نہ کہ علی سبیل الاجتماع۔ تو کلی کی تعریف میں جو کہا تھا کہ کثیرین پر صادق آئے، وہ علی سبیل الاجتماع کہا ہے، نہ کہ علی سبیل البدلیت۔ فإن الوحدۃ ماخوذۃ فی هذه الصور، کیونکہ ان تمام صورتوں میں وحدت ماخوذ ہے، کہ ایک ہی چیز سے ساری چیزیں بن رہی ہیں۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ چیزیں بھی زیادہ ہوں اور تصور بھی زیادہ ہوں، یہاں پر ایک ہی چیز کے کئی تصور ہیں۔ فإن الوحدۃ ماخوذۃ، کیونکہ وحدت ماخوذ ہے، فی هذه الصورۃ، اس صورت میں ضرورت، اللہ اکبر، اس بات کی ضرورت کی وجہ سے کہ یہ ماخوذ ہے، کیونکہ لازمی طور پر یہ ماخوذ ہے مادہ معینہ سے، یہ جتنی چیزیں کثیرین جو حاصل ہو رہی ہیں انڈے سے، دور سے آنے والی شبیہ سے، بچے کی حص سے، یہ کس سے ماخوذ ہے؟ مادہ معینہ سے۔ ان کا جو ماخذ ہے، جو مادہ ہے، وہ ایک معین ہے، اور وہ مادہ کیا ہے؟ وہ جزئی ہے۔ تو مادہ کیا ہے؟ جزئی ہے۔ اب مادے سے جو چیز نکلے گی وہ مادے کے، اگر ماں انسان ہے تو بچہ جانور ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ ماں اگر انسان ہے تو بچہ حیوان مفترس ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اب مادہ جو جزئی ہے، تو مادے سے جو چیزیں نکل رہی ہیں وہ کلی کیسے ہو سکتے ہیں؟ ولولا، اللہ اکبر۔ اور اگر ایسا نہ ہو، فیہا اعتبار التوحدی، اور اگر اس میں توحد کا اعتبار نہ ہو، لکانت کلیۃً، تو یہ سب کی سب کیا ہو جائیں گی؟ من غیر لزوم اشکال، لہذا تو اس اشکال کے لازم آئے بغیر یہ سب کے سب کلی۔ جب کلی ہوگی پھر اعتراض نہیں آئے گا، پھر جب کلی ہوگی تو کلی کی تعریف میں داخل ہوگی۔